برخوردار آج آپ کو اپنے اشفاق صاحب کے 2 واقعے سناتا ہوں۔ بانو آپا بیٹے کو پڑھا رہی تھی۔ بیٹا دلچسپی نہیں لے رہا تھا پڑھنے میں۔ بانو آپا نے شکایت کی اشفاق صاحب سے، ارے دیکھیں یہ پڑھ نہیں رہا۔ اشفاق صاحب نے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا، بیٹا کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ بیٹا کہنے لگا، بابا کیا پڑھوں؟ اماں پڑھا رہی تھی، یہاں پہ ایک لفظ آیا محبوب۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں محبوب کی تشریح کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، بیٹا جس سے محبت کی جائے۔ بابا دیکھیں یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، میں تشریح پوچھ رہا ہوں، تشریح امی کو آتی ہی نہیں ہے، میں کیا آگے بڑھوں؟ اشفاق صاحب نے سوچا، تشریح تو مجھے بھی نہیں آتی۔ کہنے لگے، چلو بابا جی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اٹھے، بانو آپا کہنے لگی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ پھوکسی نکالی، گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی گلی میں، نکڑ پہ گاڑی کھڑی کرنے لگے۔ عورتیں اکثر جلدی میں ہوتی ہیں۔ بانو آپا تیز تیز قدموں ڈیوڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ اشفاق صاحب پیچھے تھے۔ بابا جی سین میں بیٹھے ہانڈی پکا رہے تھے، ڈوئی ان کے ہاتھ میں تھی۔ بانو آپا نے ڈیوڑی پہ کھڑے ہو کے ہی پوچھا کہ میں اشفاق صاحب سے پہلے ہی پوچھ لوں، بابا جی محبوب کون ہوتا ہے؟ بابا جی کو انگلش کا ایک لفظ آتا تھا، جب بھی کوئی اہم بات کہنے لگتے تھے نا تو کہتے تھے نوٹ۔ ڈوئی ہلاتے ہوئے وہیں پہ ساکت ہوئی۔ بابا جی نے کہا، بیٹا محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک ہو۔ ایک جملے میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے ان کا۔ ابن انشا اشفاق صاحب کے دوست تھے، گھر آئے ملنے۔ بانو آپا سے پوچھا، اشفاق کہاں ہے؟ بانو آپا نے کہا کہ جب سے باہر سے آئے ہیں وہ آگے ایک گلی ہے، وہاں بھی ایک بابا جی ہے، صبح شام وہیں پہ پڑے رہتے ہیں۔ انشا کو غصہ آیا، کہنے لگا آج میں اس سے پوچھتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سوٹی اٹھائی، گلی کی جانب بڑھے۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ اشفاق صاحب جب باہر آئے، دونوں دوست ملے، چل پڑے۔ راستے میں انشا نے کہا، اشفاق یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہاں تو پڑھتا پڑھاتا رہا ہے، اور یہ جگہ یہ تیرے لائق ہے؟ اشفاق صاحب نے کہا، انشا یہاں پہ جو ملتا ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ آج کا تجھے میں واقعہ سناتا ہوں۔ میں اور بابا جی باجماعت نماز میں تھے۔ ایک شخص مسجد کی سیڑھیوں پہ آ کے چلانے لگا، بابا جی جلدی آئیے، محلے میں فلاں شخص کو مرگ الموت لگا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، بابا جی آئیں میرے سرانے سورہ یاسین پڑھیں تاکہ میری روح قبض ہو۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، بابا جی نے مجھے کونی ماری۔ میں نے کہا جماعت میں کھڑا ہوں، کیسے نماز توڑوں؟ بابا جی نے پھر کونی ماری۔ میں نے نماز نہیں توڑی۔ بابا جی نے سلام پھیرا، چل پڑے صفے چیرتے ہوئے۔ میں بھی مجبوراً ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہاں پہ گئے، جو ہوا سو ہوا۔ واپس چلے، بابا جی کہتے پت رکشا روک، نماز قضا ہو رہی ہے۔ رکشے میں بیٹھے، مسجد کے قریب رکشا رکا۔ رکشے والے کے بمشکل 2 روپے کرایہ بنتا تھا۔ بابا جی آگے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، میں نے اسے 4 روپے دیے۔ بڑا خوش ہوا، اس نے 2-3 مرتبہ مجھے سلام بھی کیا،
پوچھنے لگا واپسی کے لیے ٹھہروں؟ میں نے کہا نہیں، آپ جائیں۔ ہم نے نماز ادا کی، واپس گھر کو پیدل چلے۔ راستے میں بابا جی نے مجھ سے پوچھا پت پیسے دے دیتے نہیں؟ میں نے کہا دے دیتے۔ کہنے لگے کنے دیتے نہیں؟ میں نے کہا بابا جی اس کے کوئی 2 روپے کے قریب بنتے تھے، میں نے 4 دے دیے، بہت خوش ہوا۔ کہنے لگے پت 5 دے دینے سی نا؟ میں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، 2 بنتے تھے، میں نے 4 دے دیے۔ وہ بڑا خوش ہو کے گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پت تو کیڑا پلیوں دینے سے، تو تے دتیاں ہی چو دینے سے۔ انشاء دیکھ یار، یہ جملہ کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، عرصے بعد اشفاق صاحب کراچی انشاء کے دفتر جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک لڑکی آتی ہے نقاب اوڑے ہوئے۔ اس کی شکل سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے یرکان ہے۔ اس نے انشاء کو ایک چٹھی دی۔ انشاء نے وہ چٹھی پڑھی، پڑھ کے رونے لگے، دراز کھولی، پیسے گنے، 700 روپے وہ سے پکڑا دیے، چلی گئی شکریہ ادا کریں۔ اشفاق صاحب نے پوچھا انشاء یہ کون تھی؟ انہوں نے کہا چھوڑ یار۔ کہنے لگے نہیں بتا کون تھی؟ میں نے کہا چھوڑ۔ اٹھے، دراز کھولی، چٹھی نکالی۔ اب اشفاق صاحب نے جب چٹھی پڑھی نا، کہنے لگے تو بڑا پاگل ہے، چٹھی میں لکھا ہوا ہے میں اور میری ماں اس کراچی شہر میں اکیلے رہتے ہیں، ایک کرائے کے مکان میں۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، 3 ماہ ہو گئے ہیں مکان کا کرایہ ادا نہیں ہو سکا۔ مالک مکان نے دھمکی دی ہے اگر اس مہینے کرایہ ادا نہ کیا سامان سڑک پہ ہوگا۔ 300 روپیہ ادھار چاہیے، تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دوں گی۔ اشفاق صاحب کہنے لگے انشاء اس نے 300 مانگے ہیں، تیری دراز میں جتنے پڑے تھے وہ تھے 700، تو نے 700 سے دے دیے۔ انشاء صاحب نے کہا چھوڑ یار، وقت گزرا، تھوڑے عرصے بعد پھر اکٹھے ہوئے۔ انشاء نے کہا اشفاق وہ لڑکی یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہتے جس دن اسے 700 دیے اسی دن مجھے ایک چٹھی آئی کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، اس میں پیسے بھیجیں۔ میں نے کہا ہم جو اس ٹرپ پہ آئے تھے، میں نے اپنی ہوٹلنگ، TADA ایوری تھنگ میں وصول پا چکا ہوں۔ مجھے ایک پھر چٹھی آتی ہے کہ ہمارے ادارے نے سوچا ہے کہ اس ٹرپ پہ جو لوگ آئے تھے انہیں ہم اپنے ادارے کی طرف سے بھی کچھ دیں۔ اشفاق تیرے بابے کا فلسفہ میری سمجھ سے باہر ہے، میں دتوں میں سے دے رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں میرے پاس کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ سنانے کا مطلب یہ ہے اشفاق صاحب جن پہ بیتی تھی انہوں نے اسے جملہ تصور کیا، اور انشاء جو سوٹی مارنے گیا تھا انہوں نے اس جملے کو پا لیا اور اپنا لیا۔ زندگی میں جو خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنانے والی ہوتی ہیں، انہی میں اچھائی ہوتی ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، بہت ہی مختصر۔ یہ ہم پہ ہے کہ ہم اسے کیسے برتتے ہیں، کچھ اس پہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے، کیسا سلوک کرتی ہے۔ لیکن اپنے تہیں ہمیں سے استادوں نے کہا ہے نا کہ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، کبھی ہنساتی ہے، کبھی رلاتی ہے، ایمان سے کبھی کبھی بہت تڑپاتی ہے۔ سمجھدار لوگ اسے ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔